کہ بھائی تبلیغ میں آپ وقت لگائیں، سب لگاتے ہیں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، تبلیغ والے اکابر خود کہتے ہیں مسائل کس سے پوچھو، کیا کہتے ہیں، جماعت میں نکل کے مسائل علماء سے پوچھو۔ یہ کتنا بہترین اصول ہے کہ بھائی تبلیغ کو جو وضع کیا گیا ہے نا، فضائل کا علم سکھانے کے لیے کیا ہے، مسائل کے علم کے لیے اس سے لوگ مناظرے کرتے ہیں، اور تبلیغ والے بہشتی زیور نہیں پڑھاتے وہاں پہ۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا تبلیغ والے بہشتی زیور کیوں نہیں شروع کرا دیتے؟ میں نے کہا کیوں کرائیں، صحیح ہے، کیوں کرائیں؟ تبلیغ بہشتی زیور کی تعلیم کے لیے ہے نہیں۔ کہہ رہے وہ مسائل کیوں نہیں بتا؟ میں نے کہا بھائی تبلیغ والوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ مسائل کے لیے یہ جماعت ہے ہی نہیں۔ اگر مسائل کے لیے ہوتی نا، صرف علماء کو نکلنے کی اجازت ہوتی، اس میں مفتیوں کو ہوتی۔ وہ ہے ماحول میسر کرنے کے لیے۔ ماحول کا مطلب جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 99 قتل کیے، صحیح بخاری کی حدیث، 99 انسانوں کو قتل کیا۔ وہ ایک پادری کے پاس چلا گیا غلطی سے مسئلہ پوچھنے، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، مجھے کسی عالم کا، لوگوں نے بتا دیا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، وہ عالم نہیں تھے، نیک پرہیزگار تھے، اس زمانے میں پادری نیک ہوتے تھے، تو ان کے پاس چلے گیا، اس بزرگ سے جا کے، راہب سے جا کے اس نے کہا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا۔ راہب عبادت گزار بہت تھے، اللہ والے تھے، مسئلے نہیں آتے تھے، شریعت کا نہیں پتا تھا۔ جب انہوں نے بتایا، جو عالم مفتی ہوتا وہ کہتا بھائی زمین اور آسمان کے خلا کو اگر گناہوں سے بھر دیا ہے، توبہ کرنے میں تمہارے تاخیر ہو سکتی ہے، معاف کرنے میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن حدیث تو واضح کہہ رہے ہیں۔ اب یہ میری عقل مانے یا نہیں مانے، مفتی وہ بتائے گا جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے۔ بھائی ہے ایسے، باقی سمجھ میں آئے نہ آئے میں کیا کروں۔ بعض لوگ ہم سے مسئلہ پوچھیں گے تو یہ کہ میں کہا میری سے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایسا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے نہیں، یہ اللہ کے۔ ابھی آج کی بات ہے، ایک صاحب بینک سے قرضہ لینے لگے، میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے، جائز نہیں۔ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں صاحب بھی لے رہے ہیں، ان کو میں بتا دوں آپ کا نام لے کے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ مجھے پتا تھا مجھے پھنسوا رہا ہے، میں نے کہا میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں آپ، میں نے کہا پھر یہ بولو اللہ کے نبی نے کہا ہے حرام ہے، سود لینے والا سود دینے والا۔ کہہ نہیں آپ، میں نے کہا میں اپنی بات نہیں کر رہا بھائی، جس نبی کی بات کر رہا ہوں انہی کا نام لے کے بتا دو کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ختم ہو گئی بات۔ تو مفتی اپنی بات نہیں کرتا، وہ اللہ رسول کی بات آپ کو نقل کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یاد رکھو کہ 99 انسانوں کو قتل کیا نا اس آدمی نے، وہ آدمی گیا راہب کے پاس، راہب سے پوچھا بھائی میں نے 99 قتل کیا، راہب نیک پرہیزگار، انہوں نے ایک قتل کو بہت بڑا جرم سمجھتے تھے۔ جس آدمی نے زندگی میں کبھی کسی چیونٹی کو نہ مارا ہو، وہ ایک انسان کے قتل سن کے کیسا چیختا ہو جائے گا۔ راہب نے کہا 1 2 3 4 5 99، اس نے کہا ہاں جی ہو گئے۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو سینچری پوری کیوں نہ کروں میں، یہ 99 کوئی ریکارڈ چھوڑی 100 کی، اس نے اٹھ کر راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 کا عدد پورا۔ لیکن اس کے دل میں بہرحال جذبہ تھا، آیا لوگوں کے پاس پوچھا بھائی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ، فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ، عالم کا پتہ لوگوں نے بتایا، اس عالم کے پاس آیا تو اب وہ عالم علم میں کامل تھے، عالم علم میں کامل تھے۔ کامل علم سے کہتے ہیں عالم کا کام صرف مسئلہ بتا کے چھوڑ دینا نہیں ہے، اس کا تدبیر بھی بتانی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب کسی کو بتاؤ نا یہ کاروبار حرام ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ یہ اس طرح سے حلال ہو سکتا ہے، یہ کر رہے تھوڑا سا اس میں یوں تبدیلی کر لو تو یہ حلال ہو جائے گا، لٹکا کے نہ چھوڑ دیا جائے بیچارے وہ حرام ہے تو میں کہاں جاؤں بھائی، اس کو بتاؤ بھائی تھوڑی سی بعض چیزیں ایسی ہوتی تھوڑی سی تبدیلی سے وہ جائز ہو جاتی۔ تو وہ عالم تھے، ان کے پاس وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، 100 کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو عالم نے جواب دیا نام من یحول بینہ وبین التوبہ، فرمایا تمہارے اور توبہ کے درمیان بھلا کون سی چیز آئے گی؟ حوصلہ افزائی بھی کی اس نے۔ لیکن عالم کی بصیرت تھی، ان کو پتا تھا کہ جس محلے میں قتل کرنا سیکھا ہے اس میں قتل سے توبہ پر قائم نہیں رہے گا، اس کے لیے ماحول بدلنا بولو بھائی ضروری ہے۔ جہاں گناہ سیکھتا ہے وہاں چھوڑتا تھوڑی، چھوڑے گا تو ابھی جیسے آپ نے بیان سن لیا ہاں بھائی آج سے جو کسی کو چوری کیا تو آج سے چوری نہیں، کب تک بیان کا اثر رہے گا؟ گھر جائیں گے چوری کے فضائل پہ ڈرامہ لگا ہوا ہوگا، آئے گا سر؟ آج کل ٹی وی میں تو یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، 3 دن 4 دن کے بعد بھاڑ میں جائیں مولوی صاحب پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے، غیبت پہ آپ 10 باتیں سنیں، تھوڑی دیر میں جائیں گے 2 دن 3 دن تک تقویٰ برقرار رہے گا، سارا ماحول ہی غیبتوں کا ہے، وہ جس کے پاس بیٹھو وہ غیبت، وہ ادھر سے اٹھو وہ غیبت، تو ہر جگہ غیبتوں پہ غیبت ہی ہو رہی ہے، ہر جگہ زنا کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ بےہودگی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ماحول کا بدلنا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ضروری ہے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے۔
تو اب ہوا کیا، ان عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، فرمایا جاؤ فلاں فلاں سرزمین کی طرف، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں رہو اور ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھو یہ نہیں کہہ سکتے یہی اللہ کی عبادت کر لو، فلاں مسجد میں چلے جاؤ اللہ کی عبادت، ان کو پتا تھا یہاں ٹائم نہیں رہ سکتا۔ پرانے دوست آ جائیں گے، بڑا صوفی بنا ہوا ہے، آ جا یار ایک اور ٹارگٹ کھلیں گے، 1 لاکھ روپے کا سودا ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ، جب پیٹ میں بھوک میں روٹی، بے روزگار تو ہو گیا، اس کا تو کام ہی ختم کرنا، اب جب روٹی کی لالچ ہوگی تو کہے گا یار ایک اور صحیح، 101 ہے، تو توبہ تو قبول ہو ہی جاتی ہے نا، جہاں 100 کے بعد ہوتی ہے 101 کے بعد بھی ہو جائے گی وہ، پھر شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ جب 100 کی ہو سکتی ہے تو 101 کی بھی ایک اور مار دو، روٹی پانی کا انتظام کرو، پھر توبہ کر لوں گا دوبارہ۔ پھر شیطان بار بار اس لالچ میں گناہ کرواتا ہے کہ بعد میں توبہ قبول ہو جائے گی، اور موت تک پھر ایسا آدمی کرتا ہی رہتا ہے گناہ۔ تو ان عالم نے کہا اس زمین کو چھوڑو، جاؤ وہاں اللہ والے لوگ ہیں، ان میں رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ گیا اور موت آ گئی، اور مشہور پھر مختصر میں سمیٹ رہا ہوں اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کا بدلنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تبلیغ پر قرآن حدیث میں کوئی آیت دکھاؤ، نہیں ہے، نہ صحابہ سہروزے کی جماعت میں نکلے نہ 40 دن کی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ جس طرح سے آج مدارس ہیں یہ بھی نہیں تھے، جس طرح مختلف تنظیمیں، ہر چیز ضرورت کی پیداوار ہے۔ اگر تبلیغ والے کہنے سہروزہ لگانا سنت ہے، 3 دن جو نہیں لگائے گا یہ بدعت ہو جائے گا۔ شب جمعہ میں شرکت نبی کی سنت ہے، تو کوئی کہتا ہے نبی کی سنت نہیں، میں نے یہاں تک سنا کوئی نہیں کہتا۔ ایک طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی اصل ثابت ہے، ایک چیز کی اصل نبی سے، جیسے صفہ میں اللہ کے نبی پڑھایا کرتے تھے نا، تو تعلیم کی اصل ثابت ہے۔ اب طریقہ کار آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے آپ نے مدارس بنا لیے، پیریڈ بتائیے، نبی کے زمانے میں کوئی پیریڈ تھوڑی ہوتے تھے کہ بخاری کا گھنٹہ ہے، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے، اس بارے میں حدیث میں نہ نفی ہے نہ اس بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اسی طرح میرے بھائی اگر بزرگوں نے کوئی طریقہ نکالا ہو، اور اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک ہی طریقہ اصلاح کا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی پہ رد نہیں کر رہا، لیکن اگر دوسرے طریقے ہیں تو یہ بھی طریقہ ہی ہے، یہ بھی طریقہ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی داڑھی پہ بیان کرو، سارا اسلام داڑھی میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن داڑھی بہرحال اسلام میں ہے نا، تو جب داڑھی کو تو اسلام میں ہو گیا تو داڑھی پہ تو بولا جائے گا نا۔ تو اگر سارا اسلام تبلیغ میں نہیں ہے تو تبلیغ تو بہرحال اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اسلام کا ایک وہ بھی حصہ ہے اپنی اصلاح کرنا، میں کہتا ہوں اگر کسی کو دوسرے راستے میں اپنی اصلاح نظر آتی ہے چلا جائے، وہ اپنے دوسرے راستے میں اصلاح کرے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں ماحول نہیں بدل پا رہا، تو میرا خیال ہے بتاؤ تبلیغ کے علاوہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ ماحول بدلے؟